سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آج ہم سب الحمدللہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں۔ اب جب لکھا جائے گا تاریخ تو ہجری جو لکھی جائے گی وہ 1440 پر 7 لکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو بھی یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک سال جو اب گزرا، اس سال میں بھی جتنے ہم سے کوتاہیاں گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے۔ اور اب یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے، جس میں آج ہم سب داخل ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نئے سال کو ہم سب کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنائے۔ پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنائے اور سکون، امن، شانتی کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایمان اور سلامتی والی زندگی، سنتوں والی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک سال ہمارا پھر گزر گیا۔ اس موقع پر ایک تو ہمیں جائزہ بھی لینا چاہیے، محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ سال کو کیسے گزارا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح بیٹھ کر پچھلی زندگی میں جو ایک سال ابھی ہم نے گزارا ہے، 1440 پر 6واں جو سال گزرا، اس سال کو ہم نے کیسے گزارا؟ کیا نیک اعمال میں ہم نے گزارا یا گناہوں میں ہم نے گزار دیا؟ اللہ نے ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا کی اور پھر ہم ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جو پچھلے سال گزرا ہے اسی سال میں ہمیں دنیا سے بلا لیتے، موت آ جاتی۔ کتنے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں، جان پہچان میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو زندہ باقی رکھا ہے۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور اب جو سال میں ہم داخل ہوئے ہیں، اس سال کے لیے ہمیں ایک ٹارگیٹ بنانا چاہیے کہ ہم اس سال کیا کریں گے۔ گزشتہ سال ہم نے اگر کوئی ٹارگیٹ بنایا تھا تو اس پر ہم کتنے اترے، کتنی کامیابی ہم نے حاصل کی۔ دنیاوی اعتبار سے تو بہت موقعوں پر ہم ٹارگیٹ بناتے ہیں، کوئی گھر بنا رہا ہے،
سوچتا ہے کہ 6 مہینے میں ختم کر دوں، کوئی پڑھائی کر رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنے مہینوں میں مجھے یہ ڈگری حاصل کر لینا ہے، تعلیم مکمل کر لینا ہے، یا اتنے پیسے مجھے جمع کر لینا ہے۔ مختلف انسان اپنی زندگی میں ٹارگیٹ متعین کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم آخرت کے اعتبار سے، دنیا ہمارے لیے آخرت کی کھیتی ہے، تو ہم آخرت کے اعتبار سے ٹارگیٹ بنائیں کہ اب یہ جو سال شروع ہوا ہے، جس کا آج پہلا دن ہے، ہم اس سال کے مکمل ہونے تک اتنی مرتبہ قرآن پاک کو ختم کر لیں گے، فلاں فلاں عبادت کریں گے، اور کم سے کم روزانہ اتنی مرتبہ درود پاک کا اہتمام کریں گے، استغفار کا اہتمام کریں گے۔ آج سے لے کر ہر نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اس استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق دین کی خدمت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ ہمیں ایک ٹارگیٹ بنانا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، ورنہ ہماری زندگی جیسے پچھلی گزری ہے اگلی زندگی بھی ایسے ہی گزر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محاسبہ کرنے کی اور اگلی زندگی کے لیے ایک ٹارگیٹ متعین کر کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے شمسی تاریخ اور ایک ہے قمری تاریخ، شمسی کیلنڈر اور ایک ہے قمری کیلنڈر۔ شمسی کیلنڈر جو ہے اس کی ابتدا ہم سب جانتے ہیں جنوری سے ہوتی ہے، اور دسمبر پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، اگر یہ پوچھا جائے کہ اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں کے نام کن کن کو یاد ہیں، تو بہت کم مسلمانوں میں ایسے ہیں جو اپنے اسلامی تاریخ کے، اسلامی سال کے مہینوں کو یاد رکھتے ہیں، تاریخ کو یاد رکھتے ہیں۔ انگریزی تاریخ تو بچے بچے کو یاد ہے، وہ جنوری کو شروع کرے گا تو دسمبر تک ایک سانس میں کئی مرتبہ پڑھ دے گا، لیکن وہی اگر اسلامی سال کے نام پوچھے جائیں، بچے کیا، جوان کیا، بوڑھوں کو بھی پوچھ لیا جائے تو بہت مشکل سے بول پاتے ہیں۔ یہ اسلام کے بہت سارے احکام سے متعلق قمری سال، چاند کے حساب سے جو سال ہوئے، جو مہینے چلتے ہیں، بہت سارے ہمارے احکام اسی سال سے اور اسی قمری حساب سے متعلق ہیں۔ ہم رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں وہ انگریزی تاریخ کو دیکھ کر نہیں رکھتے، رمضان مبارک کا جب چاند نظر آتا ہے تو رکھتے ہیں۔ عیدین جو بناتے ہیں، قربانی جو کرتے ہیں، حج جو کرتے ہیں، ایسے بہت سارے احکام کا تعلق قمری مہینوں سے ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی محمد شفیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تفسیر کی
کہ قمری سال کو اور اس کے حساب کو یاد رکھنا امت پر فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری امت اس کو چھوڑ دے، اس کا استعمال نہ کرے، اس کو بھلا دے تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ جہاں انگریزی تاریخ چلتی ہے ٹھیک ہے، وہاں تو چلا لیں، لیکن اپنے گھر کے جو معاملات ہیں، جیسے آپ اپنے گھر میں شادی کی تاریخ طے کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے تاریخ طے کریں۔ کوئی سفر طے کر رہے ہیں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سفر طے کریں۔ گھر میں کوئی بھی پروگرام طے کر رہے ہیں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کریں۔ آپ اپنی دکان چلاتے ہیں اور آپ دکان کے مالک ہیں، اونر ہیں، آپ اپنے ماتحت میں کام کرنے والوں کو جو تنخواہ دیتے ہیں وہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دیا کریں۔ کون آپ کو آ کر پکڑ رہا ہے؟ جہاں گورنمنٹ کے مسائل ہیں اور جہاں انگریزی تاریخ ہی کو لکھنا پڑتا ہے وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں اسلامی تاریخ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہاں کرنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اور اس کا حساب یاد رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو اسلامی تاریخ شروع ہوئی ہے، چند باتیں اس سلسلے میں سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ یہ جو مہینوں کی تعداد ہے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے طے کر دیا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کے نزدیک یہ 12 مہینے طے ہیں۔ اور پھر یہ جو 12 مہینے کے نام ہیں، محرم الحرام ہے، سفر المظفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یہ جو 12 مہینے کے 12 نام ہیں، بڑے پیارے نام ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے یہی نام تھے۔ تو مہینوں کے نام بھی یہی تھے اور سال کے 12 مہینے بھی پہلے سے چلے آ رہے تھے، لیکن سال کی ابتدا ایک نظام اس وقت جو انگریزی اس وقت چل رہا ہے، عیسوی جس کو کہتے ہیں، وہ تو چل رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس سال کی ابتدا کو شروع کیا گیا تھا۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے عیسوی کہا جاتا ہے، یعنی 2000 اب 25ویں عیسوی ہے تو 2025 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی تھی، تو وہاں سے یہ سال چل رہا ہے۔ لیکن اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب عطا کیا ہے، کتنا پیارا مذہب اور کامل اور مکمل۔ ہمیں کسی سے کسی معاملے میں چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی معاملے میں کسی اور کے مذہب سے کچھ چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسئلہ پیش آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے ذمہ دار تھے، وہاں سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے جو فرامین آتے ہیں، جو احکام آتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے،
تو اس میں تاریخ لکھی نہیں ہوتی ہے، سال لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ یہ کب کا ہے۔ اب جیسے لکھا ہے کتابوں میں، چونکہ اس وقت جو لین دین ہوتا تھا وہ سب پیپر پر، کاغذ پر لکھ کر ہوتا تھا، گویا چک کے ذریعے سے ہوتا تھا، تو ایک چک پر لکھا ہوا تھا 3 شعبان کو یہ رقم ادا کرنا ہے۔ اب مسئلہ پیدا ہوا، یہ 3 شعبان کون سا 3 شعبان؟ گزشتہ سال کا یا اگلے سال جو شعبان کا مہینہ آئے گا اس کی جو 3 تاریخ آئے گی اس وقت اس پر کب عمل کرنا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا، مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں بھی اسلامی سال کے ابتدا کرنا ہے، تو بتاؤ کس واقعے کو بنیاد بنا کر ہمیں سال کی ابتدا کریں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس وقت ان کے سامنے 4 اہم واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی 40ویں سال آپ کو نبوت ملی، آپ نبی بنائے گئے، اسی کو بعثت کہتے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، مکہ مکرمہ سے جو آپ نکالے گئے اور مدینہ منورہ کی طرف جو آپ نے ہجرت کی، یہ بھی اہم واقعہ۔ اور چوتھا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تھا۔ تو بعض صحابہ نے بعثت کی رائے دی، بعض نے پیدائش کی رائے دی، اور بعض نے ہجرت کی، بعض نے وفات کی۔ تفصیلات کو چھوڑ کر ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہجرت فرمایا ہے، اس سے اسلام کو غلبہ ملا اور کفر کا کمر ٹوٹا ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا ہے۔ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں جو 13 سال ظلم و ستم کے اور تکالیف کے گزرے ہیں، ان سے چھٹکارا ملا ہے، نجات ملی ہے۔ مدینہ منورہ میں کھلے طور پر اب اسلام پر عمل کرنے کی اجازت، اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہجرت کو بنیاد بنا کر سال کی ابتدا کرنا طے پایا۔ اب جب 1440 پر 7 لکھا جائے گا آج سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1440 پر 7 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حساب لگانے کے لیے یہ تاریخ متعین کی گئی، اس لیے ہجری لکھا جاتا ہے۔ انگریزی سال کے سامنے کیا لکھا جاتا ہے؟ عیسوی لکھا جاتا ہے، اور یہاں قمری تاریخ میں ہجری لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہجرت کو بنیاد بنا کر سال کی ابتدا کی گئی اور تاریخ کو لکھا جانے لگا۔ اب مسئلہ یہ بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو فرمائی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں، تو اب سال کا پہلا مہینہ کس کو قرار دیں؟ اب تو محرم الحرام ہم سال کا پہلا مہینہ ہم سب جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا ربیع الاول کے مہینے میں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کئی وجوہات لکھنے کے بعد ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم واقعات کو پیدا فرمایا ہے، بہت اہم چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے مقامات جو عطا کیے وہ محرم الحرام کے مہینے میں، اور پھر قیامت بھی قائم ہوگی تو روایت میں ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں قائم ہوگی۔ اور ایک لمبی
فہرست ہے کہ کس کس نبی کو محرم کے مہینے میں کیا ملا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام میں بہت اہم واقعات کو رونما فرمایا ہے، اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہوگا، اور یہ وہ محرم الحرام ہے جس میں ہم سب آج داخل ہوئے ہیں۔ آج جمعہ کا بھی دن ہے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ بھی ہے۔ یہ وہ عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، ابھی جو 2 مہینے گزرے، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس بات کو بہت غور سے سنیں اور دل کے اندر بٹھائیں تاکہ ہم اس مہینے کی قدر کر سکیں، ورنہ عام طور پر رمضان مبارک کا 1 مہینہ ہم قدر کرتے ہیں، بقیہ 11 مہینے ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، کچھ مخصوص دن میں کچھ اعمال کر لیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ ایک تو علماء نے لکھا کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ حرمت اور سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ وہ اللہ کا جو مہینہ ہے محرم، اس مہینے کا روزہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما من المحرم، جو محرم کا 1 روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کے حرمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کو بڑھا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت، صرف ہماری شریعت نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت اس بات پر متفق ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے اور گناہ کرنے پر وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہم عبادت بھی بہت کم کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے، جبکہ یہ مہینہ محرم الحرام، اس مہینے کو حرام والا مہینہ قرار دیا۔ کیا مطلب ہے محرم کے ساتھ جو حرام کا لفظ لگا ہوا ہے؟ حرام کے معنی قابل احترام، جیسے کعبۃ اللہ کے اطراف پہ جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، قابل احترام مسجد۔ تمام مسجدیں قابل احترام ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اللہ نے کعبۃ اللہ کے اطراف پہ جو مسجد ہے اس کو عطا فرمایا۔ تو محرم الحرام حرمت والا مہینہ، اس میں گناہ کرنے پر وبال بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اس سے پہلے بھی چونکہ تمام نبیوں کی شریعت میں یہ مہینے قابل احترام رہے ہیں، اس لیے اس مبارک مہینے میں کفار اور مشرکین، مسلمان نہیں، کفار اور مشرکین بھی احترام کیا کرتے تھے اور جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر یقین ہے، ہمیں آخرت پر یقین ہے،
کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جو اصل ہے، اور وہاں اللہ کے پاس ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، ہم غفلت کے ساتھ اس مہینے کو گزارے، گناہوں میں گزار دیں، نمازوں کا اہتمام نہ کریں جو گناہ ہے، حرام ہے، نافرمانی کرتے رہیں، گناہ تو بہت سارے ہیں، بہت سارے گناہ میں مبتلا ہے، نمازوں کو چھوڑ کر بھی تو ہم گناہ کر رہے ہیں، فرائض کا اہتمام نہیں ہے، کیا صرف رمضان مبارک ہی میں نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور کیا صرف جمعہ کے دن ہی نماز کا اہتمام کرنا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا احترام کریں، نماز روزوں کا اہتمام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ امام جساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں، جو تفسیر کی کتاب ہے، اللہ نے جہاں اسی آیت سورہ توبہ کی اسی آیت میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس مہینے میں اپنے نفسوں پر ظلم کر کے نقصان نہ کر بیٹھنا، حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان مہینوں میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے مہینوں میں بھی عبادت آسان ہو جائے اور طاقت اس میں ملے، توفیق ملے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی کو فرمایا کہ غفلت کے ساتھ گزار کر ان مہینوں میں اپنا نقصان نہ کرنا، اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں عبادت کا اہتمام کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک تو سال کی ابتدا کے لیے ہجرت کو متعین فرمایا، ہجرت کو بنیاد بنا کر وہاں سے سال کی ابتدا کی گئی، اور پھر سال کی جو پہلا مہینہ قرار دیا وہ محرم الحرام کے مہینے کو قرار دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی شہادت کا واقعہ بھی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو پیش آیا۔ آج کی جو تاریخ ہے یہ وہ تاریخ ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ مسلمانوں کی فتح تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ اللہ نے بہت اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ ارادہ تو یہی ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اہم واقعات کو آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ اس دور کے اندر بھی خاص کر اب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الحمدللہ وہ دبدبہ ہے کہ آپ کے نام سے بہت سارے لوگوں کے دل دہلانے لگتے ہیں، زمین کانپنے لگتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس ذات کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم، اس ذات کی قسم، عمر جس راستے سے تم جاتے ہو اس راستے سے شیطان وہاں سے نکل کر دوسرا راستہ لے لیتا ہے۔
کیا دبدبہ اللہ نے عطا کیا، کیا رعب اللہ نے عطا کیا تھا۔ کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیرت سے ہم سب ناواقف ہیں، نام تو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے واقعات واقعتاً ہم سب کے اندر، نوجوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر ایک عجیب جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب واقعات کو پڑھتے ہیں، واقعات کو سنتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اسلام لانے کا عجیب و غریب واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جو لے کر آئے ہیں، پہلے تو کٹر دشمن تھے، بڑے بہادر صحابی۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما اور اسلام کے عزت کا ذریعہ بنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے حضرت عمر کو۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما عمر ابن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل، وقت کا فرعون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان دو میں سے جو آپ کو پسند ہے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کیسے قبول نہ ہوتی؟ دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں بنو زہرہ کے ایک صاحب ملے، انہوں نے پوچھا عمر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ تمہارے نبی محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ بنو زہرہ اور بنو ہاشم تمہارا اس کا بدلہ لیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا لگتا ہے کہ تم بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہو، تم بھی مسلمان ہو چکے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر جاؤ، اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر ان دونوں کو قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا کہ عمر۔ ڈر گئے اندر، فوراً وہ جو نسخہ تھا قرآن پاک کا اس کو چھپایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھپ گئے، اس لیے کہ ابھی صرف 30 پر 9 افراد اسلام میں داخل ہوئے تھے، بالکل چھوٹی سی جماعت تھی مسلمانوں کی، کفار اور مشرکین بھرے تھے، ان کی طاقت تھی، ان کا دبدبہ تھا، گویا ان کی حکومت تھی، اور ادھر صرف 30 پر 9 مسلمان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو بہادر۔ تو ڈر کے مارے حضرت خباب چھپ گئے، دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے بات بنائی کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا، پوچھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ تو بہنوئی نے کہا کہ عمر تمہارے مذہب سے یہ مذہب بہتر ہے، یعنی ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا،
اور ایک مار مارا حضرت جو آپ کے بہنوئی تھے ان کو، وہ زمین پر گر پڑے. بہن نے بچانے کی کوشش کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی غصے کے عالم میں اپنی بہن کو بھی ایک تھپڑ لگایا، اتنا زور سے لگایا کہ چہرے سے خون آنے لگا. اب جب اپنی بہن کے خون کو دیکھا تو غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، ایک طرف جا کر بیٹھ گئے، اپنے بہنوئی کو چھوڑ دیا. اب جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ جو آپ کی بہن ہے انہوں نے کہا کہ تم چونکہ ناپاک ہو اس کتاب کو چھو نہیں سکتے، اس لیے پہلے تمہیں وضو کرنا پڑے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد وہ جو سورہ طٰہٰ آپ کے سامنے پڑھا گیا، تلاوت کی گئی، قرآن پاک کا اثر دل پر اترتا چلا گیا. اب پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہارے نبی کہاں ہے، میں بھی ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ جو چھپے ہوئے تھے وہ فوراً وہاں سے نکل کر آئے اور کہا کہ کل رات ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا ہے. کہا کہ صفا پہاڑی کے پاس دار ارقم میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے. وہاں جب پہنچے ننگی تلوار لے کر آپ پہنچے ہیں. اطلاع مل گئی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہے، سید الشہداء ہے، شہیدوں کے آپ سردار ہیں، وہ بھی تو وقت کے بڑے بہادر تھے، بڑے پہلوان تھے. انہوں نے کہا صحابہ سے آنے دو، وہ مسلمان ہو چکے تھے، 3 دن قبل غالباً مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا آنے دو، اگر ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ارادہ خراب ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، اور جب فارغ ہوئے تو حضرت عمر سے فرمایا کیا عمر اب بھی وقت نہیں آیا، کب اسلام قبول کرو گے؟ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا. کہا کہ کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، جتنے وہاں صحابہ تھے مسلمان تھے، انہوں نے بہت زور کے ساتھ اس دن نعرہ لگایا جو نعرہ کعبۃ اللہ میں بھی کفار و مشرکین نے سنا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کو قبول کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم ضرور حق پر ہیں. تو پھر ہم عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے تک مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں چھپ کر پڑھا کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ چھپ کر کیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور آپ نے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم ضرور حق پر ہیں. فرمایا پھر عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ چلو میرے ساتھ کعبۃ اللہ میں جا کر علی الاعلان ہم عبادت کریں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفیں بنائی. ایک صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صف کے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 صفیں بنا کر کعبۃ اللہ میں پہنچے. کفار اور مشرکین نے جب دیکھا حضرت حمزہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب وہ غم میں مبتلا ہو گئے. اب ان کے اندر کوئی ہمت باقی نہ رہی. جا کر علی الاعلان نماز ادا کی. یہی تو کہا گیا کہنے والوں نے، صحابہ اکرام نے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اسلام کو اللہ نے کامیابی عطا کی، فتح عطا کی. کفار اور مشرکین کا دبدبہ ختم ہو گیا، ان کی طاقت، ان کی کمر ٹوٹ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں. انشاءاللہ ارادہ ہے
اگلے جمعہ اور اس کے بعد کے جمعہ بھی آپ ہی کے واقعات کو آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں خاص کر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وقت پر تشریف لائیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سنیں، آپ کی زندگی کے وہ واقعات سنیں، کیسے بہادر تھے اور کیسا دبدبہ پوری دنیا کے اندر آپ کا قائم ہوا تھا۔ کفار اور مشرکین بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ نے کیسی طاقت عطا کی تھی، اور صرف انسانوں پر نہیں، واقعات ہیں کہ آپ کی طاقت اور آپ کا حکم ہواؤں پر، آپ کا حکم آگ پر، آپ کا حکم زمین پر، آپ کا حکم پانی پر، جن 4 چیزوں سے انسان کو بنایا گیا، ان چاروں چیزوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم چلتا تھا۔ آپ کی زندگی میں تقویٰ کیا تھا، عدل و انصاف، کیسے انصاف کا معاملہ کیا کرتے تھے، کیسے آپ نے خلافت کی، یہ سارے واقعات کو ہمیں سننا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، تاکہ آج بھی ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خون دوڑے اور مسلمانوں کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہو، اور ہمارے اندر جو کمزوری آ چکی ہے، جو بزدلی آ چکی ہے، وہ بزدلی ختم ہو۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے، اس سے جو عبرت کی باتیں ہمارے اکابر علماء اکرام نے لکھی ہیں، 1-2 واقعات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں، چونکہ آج شہادت کا دن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن حکومت کی ہے، خلافت کی ہے، امیر المومنین تھے۔ اور اس دور میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے 600 جامع مسجد آپ نے بنوائی، اور جامع مسجد کے علاوہ 4000 مسجدیں آپ نے بنوائی۔ اسلام دور دور تک پہنچا۔ قیصر و کسریٰ جو اس وقت کے سپر پاور طاقت تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ان دونوں کو ختم کر دیا۔ اسلام کا وہاں بھی غلبہ ہوا، ایران کے اندر اسلام پہنچا، آذربائیجان میں اسلام پہنچا، ملک شام میں اسلام پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 26 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حسب معمول اپنے گھر سے نکل کر آئے۔ ابو لولو فیروز ایک مجوسی تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس کے دل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دشمنی تھی۔ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے فجر کی تشریف لائے، اس سے پہلے محراب میں چھپ کر خنجر لے کر جس کو زہر لگا کر رکھا تھا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، حسب معمول آپ نے صفوں کو درست کرایا، صفیں درست ہو گئی، اب نماز کو آپ نے شروع کرایا ہے، تو فوراً فیروز، ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا، وہ وہاں سے نکلا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا۔ پیٹ پر اس خنجر سے کئی حملے کیے، 6 حملے کیے، ناف کے نیچے بھی ایک حملہ ہوا، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں گر گئے۔ آپ دیکھیں اس وقت بھی نماز کی آپ کو کتنی فکر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیچھے کھڑے تھے، ان کو کہا کہ نماز مکمل کرائیں، میری وجہ سے نماز نہ ٹھہرے، نماز قضا نہ ہو، زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی نماز کا خیال ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مکمل کرایا مختصر صورتوں سے، اور یہ ابو لؤلؤ بھاگا، صحابہ اکرام سب میں جو کھڑے ہوئے تھے دیوار بن کر
تو اس نے ان پر بھی حملہ کیا. تقریباً 13 صحابہ یا 6 صحابہ پر اس نے حملہ کیا، لیکن بھاگ نہ سکا. تو اس نے سمجھا اب میری پکڑ ہو چکی ہے، اب میں بچ نہیں سکتا. اس نے اسی اپنے خنجر سے اپنے آپ کو بھی مار کر خودکشی کر لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد وہاں سے اٹھا کر گھر پہنچایا گیا. 3 دن تک آپ اسی زخمی حالت میں رہے. 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی ہے. 26 ذی الحجہ کو اس ابو لولو مجوسی نے حملہ کیا تھا. 3 دن آپ زخمی حالت میں رہے. ان 3 دنوں میں ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب تعریف کی. آپ ایسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسندیدہ تھے، آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر ان سے کہا کہ میری تعریف نہ کرو، میں تو صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میری پکڑ نہ فرما، مجھے اجر پر ثواب ملے نہ ملے، لیکن اے اللہ کم سے کم میری پکڑ نہ فرمائیے. اس کے بعد وہ صاحب جانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی جو لنگی تھی یا ازار جو پہنے ہوئے تھے ٹخنوں سے نیچے ہے، جیسے آج بہت سارے نوجوان اور ہمارے بوڑھے بھی پہنتے ہیں. گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، نماز بھی پڑھ رہے، تہجد بھی پڑھ رہے، دین کا کام بھی کر رہے، پینٹ ازار ٹخنوں سے نیچے. 1000 بار سن چکے، لیکن اس کے باوجود عمل کی توفیق نہیں، گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں بھی ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف رحمت کی نگاہ نہیں فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنائی کہ جو اپنے پینٹ ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، آپ نے فرمایا تیرا دنیاوی نقصان بھی ہے کہ اس کی وجہ سے تیرے کپڑے گندے ہوں گے، اور آخرت کا بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تیری طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے. کل قیامت کے دن جن لوگوں کی طرف اللہ نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے اور جن سے اللہ بات نہیں کریں گے، حدیث پاک میں ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے پینٹ ازار کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے. صرف نمازوں کے وقت میں چڑھانا نہیں ہے، ہمیشہ اپنے پینٹ ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو حصہ ازار کا ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ حصہ جہنم میں جائے گا. اللہ کل قیامت کے دن نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اپنے پینٹ ازار کو تکبرانہ طور پر ٹخنوں سے نیچے پہنا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پھٹ جا اور اس کو اپنے اندر داخل کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ ڈستا رہے گا، قیامت تک وہ زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس گناہ کو گناہ سمجھے. صرف نماز کے وقت نہیں، ہم جمعہ کے موقع پر اعلان کرتے کہ پینٹ ازار وغیرہ ٹخنوں سے اوپر چڑھا لے. یہ اس لیے علماء نے کہا کہ کم از کم نماز تو کراہت سے بچ جائے. حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اور اس میں کون سا مزہ ملتا ہے آپ بتائیے؟ کوئی ایک بھی آ کر ہمیں بتا دے کہ مجھے پینٹ ازار ٹخنوں سے نیچے پہننے پر پیروں کو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. کوئی مزہ نہیں. اور سزا اتنی بڑی، گناہ اتنا بڑا، شب برات میں دعائیں قبول نہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو توجہ دلائی.
اور بھی واقعات ہیں انہی شہادت کے موقع پر جو پیش آئے، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر دوبارہ آپ حضرات سے، خاص کر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے واقعات کو غور سے سنیں، اور اگلے جمعہ سے جو سیرت کے واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں، اور انشاءاللہ آپ کے دلوں کے اندر ایک عجیب جذبہ پیدا ہوگا، ولولہ پیدا ہوگا، اور آپ کے اندر قربانی دینے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے ذرا وقت پر تشریف لائیں، پہلے آ جائیں تو پورے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، ورنہ آدھا واقعہ سنیں گے یا آخری کا کچھ حصہ سن لیں گے، بات سمجھ میں مکمل نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک مہینے کی قدر نصیب فرمائے، کثرت سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وقت ترمیمی بل کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ روز اول سے اس سلسلے میں تحریکیں چلا رہا ہے، کوششیں مختلف طریقے سے کی جا رہی ہیں۔ ابھی بنگلور شہر کے اندر ملک کے مختلف حصوں میں بہت سارے بڑے بڑے الحمدللہ احتجاجی جلسے منعقد ہو چکے ہیں، اور اس کا ایک اثر پڑ رہا ہے۔ ابھی ہمارے اس علاقے میں وہ احتجاجی جلسہ ہونا ہے، 19 تاریخ کو طے ہوا تھا، لیکن بارش کی کثرت دیکھنے میں آ رہی تھی، اس لیے اب اس کو آگے ملتوی کیا گیا ہے، چند دنوں کے بعد تاریخ کا اعلان ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پورے کرناٹک کے مسلمانوں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ گزارش کی گئی ہے، اگلا جو جمعہ ہے 4 تاریخ کو، اس وقت انشاءاللہ تعالی ہر مسجد کے باہر پلے کارڈز لے کر انسانی زنجیر بنانا ہے، ہیومن چین بنانا ہے، 15 منٹ تک کھڑے رہنا ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہماری اس مسجد کے باہر کسی واقعے کے موقع پر، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کون سا واقعہ تھا، اس واقعے کے موقع پر بھی انسانی زنجیر یہاں سے لے کر تقریباً وہاں آسٹن ٹاؤن تک، وہاں کے سرکل تک ایک انسانی زنجیر بنائی گئی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ لمبی انسانی زنجیر اگلے جمعہ ہمیں بنانا ہے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور ہدایات دیے جائیں گے۔ بس اس جمعہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اعلان کر دیں تاکہ آپ حضرات اگلے جمعہ تیار ہو کر آئیں اور وقت کو فارغ کر آئیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد 15 منٹ تک یہ پلے کارڈز لے کر انسانی زنجیر بنا کر، ہیومن چین بنا کر انشاءاللہ تعالی ہم سب کھڑے ہو کر یہ احتجاج درج کرانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی اچھے اثرات مرتب فرمائے، اس انسانی زنجیر کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ ہمارے اکابر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار حضرات جو دن رات اس سلسلے میں فکر مند ہیں کہ کس طرح وقت کو بچایا جائے، مساجد کو، مدارس کو، قبرستانوں کو اور اوقاف کی جگہوں کو بچانا ہے، اس کے لیے جو کوششیں رات دن وہ کر رہے ہیں، ہمیں کم سے کم ان کے لیے دعائیں ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ ان کو ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اپنی مدد اللہ ان کے ساتھ شامل حال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ذریعہ کے طور پر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان